عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کے لیے جمع ہوئے اور محرم الحرام 1443 کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے استاد صفت جعفر کا کلام کہ محرم کا چاند اہل ایمان کے لیے کس قدر پرسوز چاند ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہوتا ہے۔ جو عزاداری ہے بے شک یہ ہمارے ثقافت کا ایک حصہ بن چکی ہے، لیکن کیا یہ کسی ہدف اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یا یہ کہ یہ خود ایک ہدف اور مقصد ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عزاداری خود ایک ہدف ہے، اور عزاداری برائے عزاداری، گریہ برائے گریہ۔ اگر عزاداری برائے عزاداری ہے تو پھر یہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اگر عزاداری خود ایک ذریعہ ہے کسی ہدف تک پہنچنے کا، تو ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ غور کیا جائے گا کہ ہم سال بسال جو عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، خواہ وہ بانیان مجلس ہوں، وہ ذاکرین مجلس ہوں، یا شرکائے مجلس ہوں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ہدف اور مقصد تک وہ کتنے پہنچے، کیا کچھ انہوں نے حاصل کیا، آغاز میں بھی اور ایام اعضاء کے اختتام پر بھی۔ تو ایک روایت سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، اس حوالے سے صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پر۔ اور یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے کہ جس کا نام ہے فضیل، اس سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تجلسون و تحدثون، کہ کیا تم لوگ مل کے بیٹھتے ہو، یعنی مجلس کرتے ہو، یعنی مل کے بیٹھتے ہو اور اس میں گفتگو کرتے ہو، کچھ علمی باتیں کرتے ہو؟ فقال نعم، اس نے کہا فرزند رسول ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنی مجلس کرتے ہیں، فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں۔ قال ان تلک المجالس احبها، امام نے فرمایا کہ مجھے اس قسم کی مجلس سے پسند ہے، ایسی مجلس کہ جس میں یہ باتیں ہوں، یہ گفتگو ہو۔ اور فرمایا کہ فاحیوا امرنا، لیکن دیکھو جب تم ایسی مجلسیں برپا کرو تو اس میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں ائمہ تعلیم اپنے خاص اصحاب سے بھی کھل کر نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جن کو وہ خاص جو ساتھی ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، وہ تو سمجھ جاتے تھے ظاہر ہے۔ فرمایا کہ فاحیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کیا کرو ان مجلسوں میں، ان نشستوں میں۔ اور فرمایا فرحم اللہ من احیا امرنا، کہ خداوند عالم اس پر رحم کرتا ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی امر کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ امر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور اس کا ایک مطلب حکومت بھی ہے، اقتدار، اختیار، حکومت، اور اس مفہوم میں بھی قرآن میں آیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر جو ہمارے برادران ہیں وہ
ہر حکمران کو صاحب الامر کہتے ہیں. لفظی اعتبار سے صاحب الامر کا ایک معنی صاحب حکومت ہوتا ہے. البتہ ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ بے شک صاحب الامر کا ایک معنی صاحب اقتدار یا صاحب حکومت بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں صاحب اقتدار اور صاحب حکومت بننے کی شرائط کیا ہیں، اور اگر بغیر ان شرائط کے کوئی شخص اس نشست پر آ کر براجمان ہو جائے تو اس کی حکومت جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کی اطاعت کی جائے. جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں. اس آیت کے ترجمے میں یہی بحث ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت کیا کرو. تو لفظی اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اولی الامر جو ہے وہ غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے. اولی الامر، اس نقطے کو ذرا اگر سمجھ لیں تو آسانی ہوگی کہ اولی الامر جو ہے وہ غیر معصوم ہو سکتا ہے. کیا ہوتے تھے؟ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم نے اگر کہیں لشکر بھیجا، اس لشکر کے ایک شخص کو سپاہ سالار بنایا. بھیجتے تھے نا آپ لشکر، کسی نہ کسی کو اس کا سپاہ سالار بنا دیا کرتے تھے. وہ جو سپاہ سالار ہوتا تھا وہ اس لشکر کے لیے اولی الامر ہوتا تھا. وہ سپاہ سالار جو آرڈر دے گا، امر یعنی آرڈر، تو اولی الامر یعنی آرڈر دینے والا. جیسے آج کل آپ انگریزی میں کہتے ہیں کمانڈر. کمانڈر کون ہوتا ہے؟ جو کمانڈ کرتا ہے. تو جو اس لشکر کا سپاہ سالار تھا وہ اس لشکر کے لیے اولی الامر تھا. تو اولی الامر تو غیر معصوم ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر جس انداز سے اولی الامر کی اطاعت واجب کی گئی ہے وہ غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی. یعنی اولی الامر تو لفظی اعتبار سے غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، دوبارہ اطیعوا بھی نہیں کہا گیا. یعنی اولی الامر کی اطاعت اسی طرح کرو جس طرح رسول کی اطاعت ہوتی، اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی. رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہوتی ہے، غیر مشروط، جو وہ کہیں وہ مان لو. تو انکنڈیشنل اوبیڈینس کسی غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی. غیر معصوم کی اطاعت کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ معروف کا حکم دے رہا ہے یا منکر کا حکم دے رہا ہے. اگر معروف کا حکم دے رہا ہے تو مان لو، اگر منکر کا حکم دے رہا ہے تو نہیں مانو. جیسے بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، واجب تو ہے شریعت کی طرف سے. اولاد پر والدین کی اطاعت واجب ہے. تو یہ جو واجب ہے، بیوی پر شوہر کی اطاعت، اولاد پر والدین کی اطاعت، شاگرد پر استاد کی اطاعت، عوام پر حکمران کی اطاعت، یہ سب مشروط ہے، سب کنڈیشنل ہے. اگر وہ معروف کا حکم دے، اگر وہ نیکی کا حکم دے تو اطاعت کرو، اگر وہ برائی کا حکم دے نہیں کرو. اگر شوہر بیوی سے کہے کہ بے حجاب پھرو، شوہر کی اطاعت ہے؟ نہیں ہے. اگر ماں باپ اولاد سے کہیں کہ شرک کرو، اس کی اطاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی. حکمران عوام سے کہیں کہ یہ غلط کام کرو، اس کی اطاعت ہوگی؟ نہیں. معروف میں اطاعت، منکر میں اطاعت نہیں. تو اب یہ ایک ڈیوٹی ہو گئی ہماری کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ معروف ہے یا منکر. یہ ہو گیا نا. اور اس حوالے سے ایک سارا سا فارمولہ ہے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، اور بہت آسان سی بات کہہ دی ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. بہت سادہ سا اصول. چاہے وہ اولی الامر پیغمبر کا بنایا ہوا ہو. ایک جنگ کے لیے حضور نے ایک لشکر تیار کیا
اور تیار کر کے اس کو بھیجا ایک صاحب کی قیادت میں، یعنی وہ اولو الامر بن گئے۔ اب وہ لشکر جب گیا ایک مقام پر پہنچا تو اولو الامر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب لوگ جاؤ اور جا کے لکڑیاں جمع کرو۔ اب یہ بھی کوئی غلط کام تو نہیں ہے، سب لوگ گئے اور سب نے لکڑیاں جمع کی، کہا ڈھیر لگا دو، ایک جگہ ڈھیر لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آگ لگا دو، اس کو آگ لگا دی، شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ سب ون بائی ون چھلانگ لگا دو اس میں۔ اب وہ بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے ہم۔ کہا میں ہوں نا تمہارا اولی الامر، مجھے حضور نے بنایا ہے۔ ہاں بنایا ہے، حضور نے کہا تھا کہ جو میں کہوں گا اس کے بعد میری اطاعت کرنا، کہاں کہا تھا، تو پھر آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، حضور نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا، اور ظاہر ہے آپ ہمارے اولی الامر ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے آگ میں چھلانگ لگا دیں، یہ تو نہیں کہا حضور نے۔ آپ ہمارے اولی الامر ہیں جنگ کے لیے، جہاں ہم جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جب مقابلہ ہوگا دشمن سے، ہمارا آمنا سامنا ہوگا، اس وقت آپ ہم سے کہیں گے جاؤ تیروں اور تلواروں کے درمیان گھس جاؤ، ہم چلے جائیں گے، جان بھی قربان کر دیں گے۔ لیکن یہ کہ خود ہی لکڑیاں جمع کر کے، خود ہی ماچس دکھا کے اور خود ہی ٹائپ لگا دیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو پھر ہم تمہاری شکایت کریں گے حضور سے۔ انہوں نے کہا شکایت تو ہم بھی کریں گے آپ کی۔ بعد میں یہی ہوا، انہوں نے ان کی شکایت کی، انہوں نے ان کی شکایت کی۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے صحیح کیا، اس آگ میں چھلانگ نہیں لگائی، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ یعنی اگر ہم نے اس کو، اس لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے تو جنگ کے لیے بنایا ہے، نہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ اچھا اب دوسرا واقعہ آپ کا سنایا ہوا میں پورا نہیں سناؤں گا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے امام سے آ کے کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے فلاں خراسان میں اتنے اور فلاں جگہ اتنے ہیں۔ امام نے کہا تندور میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں آیا ہوں، میرے پاؤں کی گرد بھی صاف نہیں ہوئی، ابھی آپ پھر تندور میں چلے جاؤ، آپ نے بیٹھ جاؤ۔ اور اسی دوران دوسرا شخص آیا، آپ نے کہا کہ تندور میں چلے جاؤ، اور وہ تندور میں چلا گیا، اور تندور روشن تھا، اندر بیٹھ گیا وہ جا کر۔ امام نے سے کہا کہ جا کر ڈھکنا ڈھانک دو۔ اس نے ڈھکنا ڈھانک دو، کہاں ڈھانک دو، اس نے ڈھکنا ڈھانک دو۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تم کیا کہہ رہے تھے خراسان میں کتنے ہیں اور بغداد میں کتنے ہیں؟ امام نے کہا ایسے کتنے ہیں تندور میں اترنے والے؟ کہا نہیں مولا ایسے تو تندوری شیعہ تو نہیں ہے، تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ بہت ہیں۔ تو پھر آپ نے ادھر ادھر کی بات کی، کہا اس کی حالت تو دیکھیں جو تندور میں بیٹھا ہوا ہے، کہا خود دیکھ لو جا کر۔ اور پھر آپ نے تندور کا ڈھکنا ہٹایا، اس نے آ کے تندور کا ڈھکنا ہٹایا تو وہ اندر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، تلاوت پڑھے ایک محمد والے محمد کے۔ تو دیکھیں وہاں پر آگ میں چھلانگ لگانے سے منع کیا گیا، اور یہاں امام کے اشارے پر وہ جا کر روشن تندور میں بیٹھ گیا۔ تو یہ فرق ہے معصوم کا اور غیر معصوم کا۔ غیر معصوم کی اطاعت ہمیشہ مشروط ہوگی، غیر معصوم کی اطاعت ہمیشہ مشروط ہوگی، غیر مشروط نہیں ہو سکتی۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حکم ہے یہ معروف ہے یا منکر، معروف ہے تو اطاعت ہوگی، منکر ہے تو نہیں ہوگی۔ تو وہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، یہ صرف ہم نہیں کہتے، بعض ایسے مفسرین اہل سنت کے کہ جو بظاہر شیعوں کے حوالے سے ذرا تعصب بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو اولی الامر کی اطاعت واجب کی گئی ہے اس کے لیے عصمت شرط ہے۔ جس طرح غیر مشروط اطاعت ہے کہ جس طرح رسول کی اطاعت ہے اس طرح اولی الامر کی اطاعت کرو، تو اس کے لیے تو عصمت ضروری ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔
تو لفظ امر جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اس حدیث پہ دوبارہ آتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ فَأَحْيُوا أَمْرِنَا، دیکھو تم جب اپنی نشستیں کرو، اپنی مجلسیں کرو، اس میں جب باتیں کرو تو ہمارے امر کا احیاء کرو۔ تو مجالس کا مقصد ایک یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے امر کا احیاء کریں، ان کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عملی طور پر معاشرے میں ان کی حاکمیت تو بعد میں قائم ہوگی، اس سے پہلے تھیوریٹیکلی لوگوں کو کنونس کرنا اور آمادہ کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی انقلاب کے لیے آپ کے ایک پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے ڈاکٹر کلیم صدیقی ایک تھے مرحوم، بڑے اسکالر تھے، وہ شیعہ نہیں تھے لیکن انقلاب اسلامی سے کافی متاثر تھے۔ لندن میں ایک انہوں نے مسلم پارلیمنٹ ایک بنائی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی پولیٹیکل ریولوشن چاہتے ہیں کسی سوسائٹی میں، اس سے پہلے آپ کو ایک انٹلیکچوئل ریولوشن لانا پڑے گا۔ جب تک اس انٹلیکچوئل ریولوشن کے پروسیس سے آپ نہیں گزریں گے، اس پولیٹیکل ریولوشن کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے فرض کریں کہ کہیں پر کسی گورنمنٹ کو ٹاپل بھی کر دیا تو واپس وہ دوبارہ آ جائے گی، ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت ہیں۔ تو ائمہ طاہرین بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری نشستیں، ہماری گفتگو، ہماری مجلسیں، ہمارے ڈائلاگ، تحدثون کا مطلب ڈائلاگ کرنا ہے، ہمارے جو ڈائلاگ ہیں اس میں ان کے امر کا احیاء ہو، یا کم از کم اس کی کوشش ہو۔ یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں ہماری اس سال کی، اس کے لیے میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا، وہ ہے معرفت امام زمانہ۔ کیونکہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، زمانے غیبت کبریٰ میں، اب پیشن گوئی کرنے سے تو منع کیا گیا ہے، اور پیشن گوئی کرنے والے پر یقین کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو نہ میں پیشن گوئی کروں گا، نہ آپ کو کسی پیشن گوئی پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور واقعات جو دنیا کے ہو رہے ہیں اور جس طرف بڑھ رہے ہیں، تو آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی آخر زمانہ ہے جس کا ذکر روایات کے اندر آیا ہے، اور اس حوالے سے جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ کم و بیش پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں علامتوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی تیاری کی ضرورت ہے۔ لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ اس حوالے سے آپ دیگر قوموں اور دیگر لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ لوگ جو خود امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں ان کا اپنا کانسیپٹ درست نہیں۔ تو ہماری یہ مجالس، ہماری یہ نشست و برخاست اگر ایک قدم اس منزل کی طرف بڑھنے والی ہو کہ جس میں امام علیہ السلام کے حوالے سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو، اور ہماری مجالس کا بھی ایک مقصد، کیونکہ ہم کربلا کا اگر تذکرہ کرتے ہیں تو منتقم کربلا کون ہے؟ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف ہیں۔ امام حسین سے امام زمانہ کا اور امام زمانہ سے امام حسین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، مثلا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تو کم از کم 2 مقامات پر امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ جب امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو اس میں امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس تعلق میں بعد میں بات ہوگی۔ تو اسی حوالے سے ایک حدیث ہے جو کہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے
زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو ماتا میتتن جاہلیہ، کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے، معرفت حاصل کرنا شرط، صرف نام معلوم ہونا کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے۔ اچھا، یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ کتابوں میں بھی ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہے۔ مثلا صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جو ہے یہ ایک بہت ضخیم کتابوں کی بہت ساری جلدیں ہیں جو اہل الحدیث کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، البانی، تو انہوں نے جتنی حدیثیں تھیں، جتنا بڑا کلیکشن تھا، ابن تیمیہ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی منہاج السنہ، 50 جلدوں پر مشتمل۔ ایون وہ کتابیں بھی اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں حدیثوں کی، ان سب حدیثوں کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا البانی نے۔ ایک کا نام رکھا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ایک کا نام رکھا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، کہ صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں۔ تو اس حدیث کو اس نے حدیث صحیح کے اندر کاؤنٹ کیا البانی نے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر لکھا۔ تو یہ حدیث وہ ہے کہ جو صحیح مسلم جیسی کتاب کے اندر، جو بڑی کتاب ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صحیحین کی شرائط کے مطابق ہے۔ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم، یعنی بخاری اور مسلم نے حدیث کے صحیح ہونے کی جو شرائط رکھی ہے، ان شرائط کے اوپر یہ حدیث پوری اترتی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث اس کتاب میں بھی ہے، المستدرک علی الصحیحین، ایک کتاب ہے جو کہ ایسی حدیثوں پر مشتمل ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں کی جو شرائط ہیں حدیث کو قبول کرنے کی، اس کے اوپر پوری اترتی ہے، چاہے وہ بخاری اور مسلم میں نہ بھی ہو، لیکن اس کے اندر جمع کیا گیا۔ حاکم نیشاپوری ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے وہ کتاب تدوین کی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو وہ جاہلیت کی موت کرتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہر جگہ اس لیے آ گئی، شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی اور سنی کتابوں کے اندر بھی آ گئی کثرت کے ساتھ، یہ اس طرح محفوظ رہ گئی کہ اس سے ظالم حکمرانوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، اور وہ اس کو بیان کرتے تھے، کوٹ کرتے تھے، اور ان کے لوگ بھی جو ان کے طرفدار تھے وہ بھی ہر ایک سے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہاری گردن پہ کسی امام کی بیعت نہیں ہے تم جاہلیت کی موت مرو گے، وہ اس کو مائل بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ یزید کی بیعت کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے، یزید کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ۔ مثلا جب واقعہ ہرہ ہوا تو اس کے بعد ایک صحابی تھے، وہ مدینے سے نکل کے مکہ چلے گئے۔ واقعہ ہرہ پتہ ہے آپ کو، مدینے پہ یزید نے حملہ کروایا اور بہت سے لوگوں کو شہید کرا دیا، صحابہ کرام، تابعین، مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، بہت کچھ ہوا۔ تو وہ اہل مدینہ نے یزید کے خلاف اصل میں بیعت سے بیعت تو کر چکے تھے، وہ بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے بھی ایک بہت ہی ظالم کمانڈر مسلم ابن عقبہ کو بھیجا اور مدینے کو تاراج کر دیا، بہت سے لوگ مارے گئے۔ عبداللہ ابن جعفر بھی شہید ہوئے اسی میں، جناب زینب کے شوہر، بہت سے لوگ نکل کے ادھر ادھر چلے گئے۔
تو یہ شخص جو ہے وہ مکہ چلا گیا. مکے میں خانہ کعبہ میں کہیں تھا یہ بیٹھا ہوا. عبداللہ ابن عمر آ گئے وہاں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بزرگ ہمارے صحابی ہیں, ان کے لیے تکیہ لگاؤ تاکہ آرام سے بیٹھیں یا ٹیک لگا کے. انہوں نے کہا نہیں, میں تم سے صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں, اور وہ یہ کہ میں نے پیغمبر سے سنی ہے یہ بات, خود میں نے سنی ہے. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں میں نے پیغمبر اکرم سے یہ بات سنی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ, کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو یا اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ کر سکے, حاصل کر سکے. معمولی سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث مقامات پر مختلف آئی, تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو تم جو مدینے سے یہاں آئے ہو اور تم نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے, تو سوچ لو کہ تم جاہلیت کی موت مرو گے. یزید کی بیعت کروانے کے لیے اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا. تو مختلف لوگ مختلف مواقع پر اس حدیث کو بیان کرتے رہے ہیں. اب ایک جملہ صرف بیان کر کے میں آگے بڑھوں, اور وہ یہ کہ خود عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ حدیث اس وقت نہیں یاد آئی انہوں نے جب مولا علی کی بیعت ہو رہی تھی, لیکن یزید کے دور میں یاد آئی ہے چیز. یزید کی بیعت سے بھی شروع میں انکار کیا تھا انہوں نے کچھ عرصے, اور یزید نے اپنے خط میں جن 3 لوگوں کے نام لکھے تھے کہ ان سے بیعت لینا بائی فورس, اس میں عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین, ان تینوں کے نام تھے. تو عبداللہ ابن عمر اس وقت کارنر ہو گئے, منظر سے غائب ہو گئے, وہ کہیں نہیں گئے. عبداللہ ابن زبیر تو مدینے کو چھوڑ کر مکہ چلے گئے فوراً. امام حسین علیہ السلام 1-2 دن کے بعد نکلے, ایسا ہی ہوا. عبداللہ ابن عمر کہیں نہیں گئے, وہ مدینے میں تھے. لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, نہ ان سے بائی فورس بیعت لی گئی, اور پتہ نہیں چلا کس وقت انہوں نے پھر بیعت کر لی. تو یہ حدیث اس لیے محفوظ رہ گئی کہ لوگوں نے اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا. واقع حرہ کے بعد ایسا بھی ہوا کہ یزید کا جو ایک بعد میں حاکم آیا, وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب اور تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی, اور وہ رات کے وقت جناب پہنچے, اور جو ان کے گارڈ وارڈ تھے ان سے کہنے لگے کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے. وہ کہہ رہے وہ آرام کر رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. کہا نہیں, ان سے جا کے کہو میں فلاں صاحب آئے. اس نے بلا لیا, تو وہ لیٹا ہوا تھا اور وہ کوئی چیز اوڑھا ہوا تھا, کمبل یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو اس نے کہا یہ رات کے وقت کیوں آئے ہو تم؟ وہ کہنے لگے میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا صبح جانا, ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہا نہیں, میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح رات بسر کرے کہ اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو اور رات ہی میں مر جائے, صبح نہ ہو, تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس لیے میں ابھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اتنی ایفیشنسی. علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی. تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں لیٹا ہوا ہوں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, میں ابھی تم سے بیعت نہیں لے سکتا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا ابھی. اس نے کہا دیکھو اگر میں رات میں مر گیا تو میں خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا, مجھے تو ابھی بیعت کرنی. اس نے کہا تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو دیکھو میں اب اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھا سکتا بیعت کے لیے, تو میں یہ چادر یا کمبل جو بھی ہے یہ ہٹاتا ہوں, میں اپنا پاؤں بڑھاتا ہوں, میرے پاؤں میں بیعت کر لو. اور انہوں نے پاؤں میں بیعت کر لی. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تم اس طرح ذلیل کیے جاؤ گے. ایک مثال انہوں نے دی تھی جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح ذلیل کیے جاؤ گے. تو وہ ذلت لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح ذلیل ہونا پڑا.
یزیدیوں کے ہاتھوں، تو پاؤں میں یہ بیعت کرنے کو تیار تھے. لیکن یہ حدیثیں اس زمانے میں لوگوں کو یاد نہیں آئی کہ جب مولا علی کی بیعت ہوئی. اور جن جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے ہمارے محدثین کرام؟ تو یہ حدیث اس طرح محفوظ رہ گئی کہ مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے اس کو استعمال کیا، بیان کیا، اور اس کا یہ مطلب لیا کہ ہر حکمران کی بیعت کرو. اور ایک مسلمانوں میں 1400 سال سے خرابی چلی آ رہی ہے، جس کی طرف ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اشارہ کیا ہے. ایک اس کی ویڈیو آج کل بہت چل رہی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، کہ اس امت کی سب سے بڑی خرابی بدبختی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہر حکمران کی اطاعت کی. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ شیعہ وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے ظالم حکمرانوں کی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا صرف شیعہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، ورنہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ ہر دور میں ہر ظالم حکمران کی بیعت کرتا رہا ہے. اور یہ بڑی بدبختی ہے اس امت کی. تو حضور نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرو، تو اس کا مطلب ظالم حکمران نہیں ہے. وہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے نا کہ لا ینال عہدیت ظالمین، کہ یہ جو عہدہ ہے یہ ظالموں تک جائے گا ہی نہیں. خدا کی طرف سے جس امامت کا اعلان کیا گیا ہے وہ ظالموں تک نہیں جا سکتا. تو ظالم کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ تو کسی ظالم کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اب یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے ہاں یہ حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد پر. ایک راوی امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ حججت فرأیت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام یطوف بالبیت، کہ میں نے حج کیا تو میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. فقلت له جعلت فداک هذا الحدیث قد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو فرزند رسول، یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. قال فقال نعم، امام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. حدثنی ابی عن جدی عن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام، کہ یہ حدیث ہم نے اپنے آبائے طاہرین سے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے سنی ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یعنی امام رضا علیہ السلام نے تصدیق کی کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے. قال فقلت له جعلت فداک ومن مات میتۃ الجاہلیہ. تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ فرزند رسول آپ پر ہماری جان قربان، یہ بتائیے کہ یہ جاہلیت کی موت مرنے سے کیا مراد ہے. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے یہ کہ یہ جاہلیت کی موت مرنے کا کیا مطلب ہے. آج کل جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ جہالت کے ساتھ مر گیا، پڑھا لکھا نہیں تھا، باشعور نہیں تھا، ہے نا. تو اس نے کہا یہ میتۃ الجاہلیہ کا مطلب کیا ہے، جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب کیا ہے. قال مشرکون، امام نے فرمایا کہ مشرک مرا. یعنی جاہلیت کا مطلب الٹریٹ اگنورنٹ نہیں ہے، جاہلیت کا مطلب وہ زمانہ جاہلیت کی طرح مرا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظام نہیں تھا، زمانہ جاہلیت میں کوئی حکمران نہیں ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا، قبائلی نظام تھا. اس کو قرآن نے بھی اصطلاح استعمال کی ہے جاہلیہ،
احادیث میں بھی لفظ آیا ہے جاہلیہ، نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے جاہلیہ. تو جاہلیہ کا مطلب زمانہ جاہلیت جو اسلام سے قبل کا زمانہ تھا، جس طرح حالت شرک میں لوگ مر گئے اور نہ نبی کی معرفت حاصل کر سکے نہ امام کی معرفت حاصل کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. اسی حوالے سے ایک حدیث اور سنیں، پھر آج کی بات کو ہم یہیں روکیں گے. اور یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں کمال الدین و تمام النعمہ جو امام زمانہ سے متعلق کتاب لکھی ہے، اس میں یہ حدیث لکھی. اس میں زیادہ واضح ہے ہمارے زمانے کے لیے. سئل ابو محمد الحسن ابن علی علیہ السلام، کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا. صلوات پڑھیے گا ایک. اور وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. اور میں ان کے پاس اس لیے گیا تھا کہ میرے پاس ایک حدیث پہنچی تھی. خبر حدیث کو کہتے ہیں. ایک خبر پہنچی تھی، یعنی ایک حدیث پہنچی تھی ان کے آباء طاہرین سے، اور میں اس کی تصدیق کے لیے گیا. اور وہ کیا تھی کہ ان الارض لا تخلو من حجت اللہ، من حجت للہ علی خلقہ، کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ زمین حجت خدا سے خالی. وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مِیتَۃَ الجاہلیہ. اور یہ کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ خبر، یہ حدیث ہم تک پہنچی تھی، اور اس کی تصدیق کے لیے، اس کی کنفرمیشن کے لیے میں گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. تو فقال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، جب میں نے تصدیق چاہی، میں نے کہا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے آپ کے آباء طاہرین سے، فرمایا ان ھذا حق کما ان النہار حق. فرمایا یہ حدیث حق ہے، اسی طرح صحیح ہے، سچ ہے، جس طرح یہ روز روشن آیا ہے، اس طرح صحیح. فقیل لہ، تو پھر ان سے یہ سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ فمن الحجہ والامام بعدک. تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے بعد اس امت کے لیے امام اور حجت کون ہے؟ اس کی معرفت ہونی چاہیے نا. فقال ابنی محمد هو الامام والحجت بعدی. فرمائے میرے فرزند امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، یہ تمہارا امام اور حجت ہے میرے بعد. اور پھر آپ نے دوبارہ وہ حدیث پڑھی، من مات ولم یعرف مات میتۃ الجاہلیہ. اور جو اس طرح مر جائے کہ اس کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ جاہلیت کی موت پڑتا ہے. تو یہ شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، مستدرک الوسائل میں بھی ہے یہ حدیث. تو ہمارے یہاں یہ چیز واضح کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد امام زمانہ ہے. اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے اہل بیت کے مکتب کی صداقت بھی ثابت ہوتی. علامہ امینی کا نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب. بڑے مارکت الآراء کتاب ہے الغدیر. تو علامہ امینی کہیں بھی جاتے تھے تو خود بخود نشست، گفتگو، مناظرہ ہو جایا کرتا تھا. ظاہر ہے وہ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے. وہ 111 صحابی سے انہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا. تو علامہ امینی حلب گئے تھے، شام کا شہر حلب تھے، تو وہ ایران کے. حلب گئے تو وہاں کسی دوست کے گھر گئے جو شیعہ نہیں تھا. اس نے اور بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا، علماء کو، کہ علامہ امینی آئے ہوئے ہیں. ان کی دعوت رکھی گئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی مناظرہ نہیں ہوگا. جیسے ان کو دیکھا نا، کہا یہ تو شروع ہو جائیں گے، تو کہا نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی حدیث سنا دیتے ہیں. تو علامہ امینی نے کہا کہ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو. حدیث تو سنیں گے؟ کہاں ارشاد فرمائیے. تو علامہ امینی نے یہ والی حدیث پڑھی. کہا دیکھو ایک حدیث ہے پیغمبر سے، من مات ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. صحیح ہے یہ؟ لوگوں نے کہا حدیث بالکل صحیح ہے. کسی نے کہا حدیث صحیح ہے، کسی نے کہا حدیث حسن ہے، کسی نے کہا حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ آئی. اچھا، اس کے تواتر کا بھی دعویٰ کیا بہت سے لوگوں نے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث جو اس قدر راویوں سے آئی ہے جس کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں ایسی حدیث تو ہے. تو علامہ امینی نے کہا کہ میرا سارا سا ایک سوال ہے، معصومانہ سوال جو کہتے ہیں نا، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی یا نہیں کی؟ لوگ سناٹے میں آ گئے، ہکا بکا رہ گئے. کیا جواب دیں؟ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں کی. معذاللہ جناب سیدہ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اور اگر کی تو وہ کون سے امام تھے جن کی معرفت حاصل کی؟ اگر آپ کہتے ہیں اس سے مراد ہر حکمران ہے، ان سے تو وہ ناراض گئی، جیسا کہ بخاری میں بھی موجود ہے. ان سے تو ناراض گئی وہ، تو ایک دم سناٹا ہو گیا. لوگوں نے کہا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، بس کھانا سرو کیا جائے فوراً. پہلی بات ہو رہی تھی کہ مناظرہ نہیں ہوگا یہاں پر، کوئی مناظرے والی باتیں شروع کر دی آپ نے. انہوں نے کہا میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ حدیث جو صحیح ہے، جس کو آپ بالکل صحیح الاسناد سمجھتے ہیں، تو ایک ایسی حدیث ہے جو مسلمانوں کے گلے میں پھنس گئی ہے. اور آج کے زمانے میں خاص طور پر آپ پوچھیں مسلمانوں سے کہ بھئی کون ہے وہ امام. جب آپ کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ، امت واحدہ، اور امت اگر ہے تو امام کون ہے؟ بغیر امام کے تو امت نہیں ہوتا. یہ بات شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں ٹیم، تو ٹیم کیا ہوتی؟ کھلاڑیوں کا مجموعہ ٹیم ہے؟ نہیں، کھلاڑیوں کا مجموعہ ٹیم نہیں ہے. اگر 11 لڑکے چلے جائیں کہیں پر اور کہہ دیں یہ ٹیم ہے ہماری، ہم میچ کھیلیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تمہارا کیپٹن کون ہے؟ تو کہتے ہیں کیپٹن کوئی نہیں ہے، بس یہ بیٹسمین ہے، یہ بالر ہے، یہ وکٹ کیپر ہے. ارے بھائی، بیٹسمین، بالر، وکٹ کیپر یہی ہوتے ہیں ٹیم میں، لیکن ان کا ایک کیپٹن ہوتا ہے. اگر کیپٹن نہ ہو تو وہ ٹیم نہیں ہے. کیپٹن ضروری ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں امت، کہ ہم ایک امت ہیں، تو امام کون ہے؟ اگر امام نہیں ہے تو آپ کون سے امت؟ امت نہیں ہے، ریوڑ ہے. یہ کہا گیا ہے کہ امت بغیر امام کے ایسی ہے جیسے ریوڑ بغیر چرواہے کے. ریوڑ ہو اور اس پر کوئی چرواہا نہ ہو، بھیڑ بکریاں ہوں اس کے اوپر کوئی چرواہا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ ادھر بھاگیں گی، ادھر بھاگیں گی، ادھر سنگ ماریں گی، ادھر کسی کے گھر میں گھس جائیں گی، کسی کے باغ میں گھس جائیں گی. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ یہی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ ایک ریوڑ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں. اگر آپ امام کو نہیں مانتے تو آپ امت نہیں ہیں، آپ ریوڑ ہیں. امام کے بغیر امت کا تصور نہیں ہے کوئی. بس یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں یہ اسی امر کے احیاء کے لیے کرتے ہیں، تاکہ کچھ اویئرنیس آئے اس امت کے اندر، اور وہ اس الٹیمیٹ پرپس کے لیے کچھ کام کرے جس کی خاطر اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے. صرف کتابوں میں بند رہنے کے لیے نہیں آیا یہ دین.
اور یہ جو اتنی فضیلت آئی ہے، یہ جو اتنا ثواب آیا ہے عزاداری کا، یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگ آئیں، بیٹھیں، جمع ہوں، تذکرہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اس امر کے احیاء کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اسی لیے عزاداری، گریہ، اس کے اتنے فضائل آئے ہیں۔ ریان ابن شبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ وہ آیا تو محرم کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی شاید، تو امام نے پوچھا اے ریان تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہ نہیں فرزند رسول، روزہ تو میں نے نہیں رکھا، آج کوئی خاص بات ہے؟ کہا کہ ہاں آج محرم کی پہلی تاریخ، اور آج کی تاریخ وہ ہے کہ جس دن حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی، اور پھر کچھ فضائل آپ نے بیان کیے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے ریان یہ وہ مہینہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی محترم مہینہ تھا، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے میں لوگ جنگ نہیں کیا کرتے تھے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے، لیکن اس امت نے اس مہینے کے احترام کو خاک میں ملا دیا، اور اس امت نے اس مہینے میں فرزند رسول کو اس طرح ذبح کیا جس طرح کے حیوان کو ذبح کرتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے خانوادے کو اسیر کیا۔ اے ریان خداوند عالم اس امت کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے اپنے رسول کے حق کی حرمت کی۔ اور پھر فرمایا اے ریان اگر کبھی تمہارا رونے کا دل چاہے تو حسین ابن علی پہ رو لیا کرو، کیونکہ وہ ہیں کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو خداوند عالم نے 4000 فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے وہ ہیں کہ جو ان کی قبر پہ مقیم ہیں، اور جب ایک وقت آئے گا کہ جب ان کے خون کا انتقام لینے والا ظاہر ہوگا تو وہ فرشتے اس کی نصرت کریں گے، اور وہ نعرہ لگائیں گے یا لسارات الحسین۔ اور پھر فرمایا امام نے کہ اے ریان اگر حسین ابن علی کے مصائب پر تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رخسار میں بہہ جائیں تو خداوند عالم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ریان اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کرو۔ اے ریان اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے اس مقام پر فائز ہو جہاں اصحاب حسینی رہتے ہیں تو حسین کی زیارت کیا کرو۔ اے ریان اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں اہل بیت کے ساتھ رہو تو جب بھی حسین ابن علی کا تذکرہ ہو کہو یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو عظیم مرتبے پر فائز ہوتے۔ تو بہت فضیلت ہے عزاداری میں گریہ کرنے کی۔ گریہ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس طرح روئے۔ ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ اگر سید الشہداء کے مصائب کو سن کے تمہاری آنکھ مچھر کے پر کے برابر نم ہو جائے خداوند عالم تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تو وہ ایام ہیں جو گریہ وزاری کے ایام ہیں، جو کہ حسین ابن علی وہ ہیں جو فرزند رسول ہیں، جن کو پیغمبر اپنی آغوش میں بٹھاتے، اپنے کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی تو یہی شہر مدینہ ہے، اور یہ شہر مدینہ اب حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ کو رخت سفر باندھنا پڑا۔ اور جب سید الشہداء رخصت ہوئے مدینے سے، حسین کو بہت محبت تھی مدینے سے، اور کیوں نہ ہو، آپ کی ولادت اسی شہر میں ہوئی، آپ کا بچپنا اسی شہر میں گزرا۔ تو جب وہ وقت آیا کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو ایک مرتبہ سب سے پہلے
آپ روضہ رسول پر آئے، ایک ہی رات میں 2 مرتبہ روضہ رسول پر آئے اور اپنے نانا کے روضے سے رخصت ہوئے. ایک جملہ ارشاد فرمایا، اتنا دردناک جملہ ہے وہ، کئی جملے ہیں لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نانا جان آپ مجھے اپنے پاس لے لیجئے. اور یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اور اس طرح حسین نانا کے روضے سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد ماں کی قبر پر گئے. اور جب حسین ماں کی قبر پہ پہنچے تو اس سے لپٹ کے اس طرح رونے لگے جس طرح بچہ ماں کے آغوش میں لپٹ کے روتا ہے. الغرض حسین مدینے سے نکلے، لیکن جب نکلے تو اس وقت نہ صرف بیبیاں ساتھ تھیں بلکہ جوانان بنی ہاشم بھی ساتھ تھے. لیکن جب 2 مہینے کے بعد یہ کاروان اسی شہر میں واپس آیا تو جناب ام کلثوم کا وہ مرثیہ تاریخ میں مشہور ہے کہ جیسے ہی مدینے پہ نگاہ پڑی تو فرمایا نانا کہ مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ موجود تھا. آج جب ہم واپس آ رہے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، ہمارے سروں سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار اللہ جہاں جہاں مجالس عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عزاداری شہید و شہداء کو اور عزاداران شہید و شہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو لوگ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کو انصار و عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. رضا حسین ابن مولوی محمد مرتضیٰ، افتخار بانو بنت سید ظاہر حسین، یوسف رضا ابن رضا حسین، یاسین رضا ابن رضا حسین، سید محمد حسین ابن سید علی امیر، سید احمد علی ابن سید ہاشم علی، بی بی ظاہرہ بنت سید غالب حسنین، سیدہ صوبیہ فاطمہ بنت ابراہیم حسین رضوی، اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات